الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے وقت بھی کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی اذان کا حکم ہے کہ جب اذان سنو تو کاروبار بند کر دو۔ اذان کے وقت عورتیں کام کاج کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ یہ ہمارا رواج ہے کہ اذان ہو رہی ہے کھڑے ہو جاؤ، نماز جب اذان ختم ہو گھر چلے جاؤ، نماز نہیں پڑھنی۔ اذان کے وقت اگر بیت الخلاء جانا پڑے تو کیا پیشاب باہر کھڑے کھڑے کر دے؟ یہ عجیب مسئلے ہیں، دماغ خراب ہو گیا۔ اذان کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں، اذان کے وقت سلام کلام نہ کرے، کو مجبوراً کرے جواب دے کے پھر منظر پڑھنی شروع کر دے۔ جمعہ کے دن لڑکی پیدا ہوئی ہے، حضور کی بیٹیوں کا نام ہے رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی رکھ لیں۔ بغیر داڑھی والا اذان نہ دے زیادہ بہتر ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ داڑھی بار بار منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اذان کے وقت جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اور خالص بدعت ہے، انگوٹھے اپنے چومتے ہو اور احسان حضور پہ کرتے ہو، یہ تو انگلش بوسہ ہوا نا جی، وہ بھی دور سے بوسہ پھینکتے ہیں، یہ بھی انگوٹھے چوم کے بھیج رہا ہے۔ جیسے بعض محبت میں لڑکیاں لڑکے اظہار کرتے ہیں نا تو ٹیلی فون کو چومتے ہیں تاکہ وہ آواز سنے کہ میں چوم رہا ہوں۔ ان کو چوم تو تم ٹیلی فون کو رہے ہو، اس کو تھوڑا چوم رہے ہو۔ جو مؤذن ہمارے ملک میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ حضور کی سنت کے مخالف ہیں، بلال کے طریقے کے بھی مخالف ہیں۔ باقی تم جانو، تمہارا کام جانو۔ میں نے کہا نا یہ انہی سہاروں پہ گزارا زندگی کا کر رہے ہیں، کبھی قوالی شریف، کبھی نعت خوانی شریف، کبھی کل شریف، کبھی 11ویں شریف، کبھی 12ویں شریف، کبھی میلاد شریف، جو دین میں ایک چیز بھی نہیں ہے، نیا دین بنایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ نعت خوانی کا معنی وہ ہے جو حضرت حسان پڑھتے تھے۔ آج کی نعت خوانی جو ردھم کے ساتھ پڑھتے ہیں، باقاعدہ ان کا کمپیوٹر سے سازوں کی آواز ساتھ دی جاتی، اتنا جائز ہے۔ حضور پاک نے ملیاں کانوں میں دے دی کہ آواز آ رہی تھی، اور آپ نے فرمایا مزامیر شیطان، یہ باجے جو ہیں تو شیطان کے ہیں، شیطان کے باجوں کو محمد مدنی کی نعت سے ملا رہے ہو۔ ایسے نعت پڑھو، لاکھ دفعہ پڑھو، کروڑ دفعہ پڑھو۔